سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورہ المائدہ پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، مصحف کی ترتیب میں یہ 5ویں سورہ ہے اور اس کے مضامین بہت وسیع ہیں۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ آخری صورتوں میں سے ایک۔ جی، اور اسی لیے اس پر عمل کرنے کی بہت تاکید کی گئی کہ بھئی اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام۔ یعنی اس کے احکامات میں کوئی تبدیلی یا منسوخی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات تو اسے اور بھی اہم بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور اسی اہمیت کا اندازہ آپ اس روایت سے بھی لگائیں جو حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ جی، کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو وحی کا جو روحانی بوجھ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خچر پر سوار تھے وہ بیٹھ گیا؟ جی، اور آپ پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بہت ہی وزنی پیغام دیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! تو پھر اس سورہ کا مرکزی خیال یا وہ وزنی پیغام کیا ہے؟ اس کا مرکزی موضوع ہے عہد و پیمان کی پابندی۔ سورہ کا آغاز ہی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے، یعنی اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ بالکل، اور یہ لفظ عقود بہت جامع ہے۔ اس میں وہ تمام معاہدے شامل ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، جو مسلمانوں کے آپس میں ہیں یا جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہیں۔ تو گویا یہ سورہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کی بنیاد رکھ رہی ہے جو وعدوں کی پاسداری پر قائم ہے۔ جی بالکل، تو آئیے اسی مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ کی دوسری ہی آیت میں ایک بنیادی اصول دیا گیا ہے۔ جی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ جی، یہ ایک سماجی عہد ہے، ایک معاشرتی معاہدہ کہ ہماری اجتماعی کوششوں کا رخ ہمیشہ مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے۔ یہ تو معاشرے کی بنیاد ہے۔ مطلب صرف خود نیک ہونا کافی نہیں، بلکہ نیکی کو فروغ دینے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے۔ لیکن اسی سورہ میں ایک بہت مشکل اصول بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے انصاف کا معاملہ۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ آیت نمبر 8 میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو انسانی نفسیات کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ جی، آگے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو انصاف کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن اس شخص یا قوم کے ساتھ انصاف کرنا جس سے آپ کی دشمنی ہو، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، یہ تو تقوی کا بہت ہی اونچا معیار ہے۔ یقیناً، اور اسلام میں عدل کو اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے جتنی توحید کو۔ یہ تمام اصولوں کی جڑ ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک قول ہے جو اس آیت کی بہترین تشریح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو حق سے 2 چیزیں ہٹاتی ہیں، ایک خواہشات کی پیروی اور دوسری لمبی امیدیں۔ صحیح۔ پھر فرمایا اما اتباع الہوا فیصد عن الحق، یعنی جہاں تک خواہشات کی پیروی کا تعلق ہے تو وہ تمہیں حق سے روک دیتی ہے۔ اور دشمنی بھی تو ایک شدید خواہش ہوتی ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ بالکل، قرآن کہتا ہے کہ اس جذبے کو اپنے انصاف کے راستے میں رکاوٹ مت بننے دو۔ یہ حکم ہر سطح پر ہے، ذاتی تعلقات سے لے کر عالمی قوانین تک۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورت سماجی اور قانونی عہد کی بات کرتی ہے، لیکن یہ روزمرہ کی زندگی کی تفصیلات میں بھی اترتی ہے نا؟ یہاں تک کہ ہمارے کھانے پینے کے معاملات میں بھی۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ کے ساتھ عہد کا مطلب زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے سورہ المائدہ میں حلال و حرام کے احکام بہت وضاحت سے بیان ہوئے ہیں۔ آیت 4 میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا گیا، لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو جواب دیا قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ جی، اور آگے فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس کا ترجمہ تھوڑا واضح کیجیے۔ یعنی اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہے، جنہیں تم اللہ کے دیے ہوئے علم سے سکھاتے ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اسے کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو۔ یہاں ایک خاص لفظ مکلبینہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ تو کلب یعنی کتے سے نکلا ہے نا؟ جی، اگر شکاری کتا جسے سکھایا گیا ہو شکار کو پکڑے اور مالک کے پہنچنے سے پہلے اسے خود نہ کھائے اور اسے بھیجتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ شکار حلال ہے۔ اور اگر باز یا کوئی دوسرا جانور شکار کرے تو؟ اس صورت میں اگر وہ جانور شکار کو زندہ پکڑ لائے اور پھر اسے شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تب وہ حلال ہوگا۔ آیت کا لفظی مفہوم بہت واضح طور پر اس تخصیص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات دراصل ہمیں اللہ کے حکم کی اطاعت کی اہمیت سکھاتی ہیں۔ بالکل، اور اسی تسلسل میں آیت 90 میں ان چیزوں کا ذکر ہے جن سے سختی سے بچنے کا عہد لیا گیا ہے۔ شراب، جوا، بتوں کے آستانے اور پاسے کے تیر، انہیں رجسن من عمل الشیطان یعنی شیطان کے گندے کام قرار دے کر ان سے مکمل اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ عہد کی پاسداری کے اسی مرکزی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سورہ پچھلی قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے رکھتی ہے جنہوں نے اپنے عہد توڑے تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سیکھیں۔ یعنی یہ صرف احکامات کی فہرست نہیں بلکہ تاریخ سے سبق بھی فراہم کرتی ہے۔ بالکل، آیت 12 میں اللہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا اور ان کی رہنمائی کے لیے ان میں سے 12 نقیب یا رہنما بھی مقرر کیے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ اور نصارہ کے بارے میں؟ اسی طرح آیت 14 میں ان سے کیے گئے عہد کا ذکر ہے اور کہا گیا کہ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی پس جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ ان کی عہد شکنی کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں قرآن میں؟ جی، قرآن ان کے نظریاتی انحرافات کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے آیت 18 میں ان کے اس دعوے کو رد کیا گیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اچھا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام انسان ہو۔ اسی طرح آیات 72 اور 73 میں مسیحیت کے عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کو واضح طور پر کفر قرار دیا گیا ہے۔ جی۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔ تو ان واقعات کو بار بار دہرانے میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ یہ تو ان کی تاریخ ہے۔ سبق یہ ہے کہ صرف کسی نبی سے نسبت کا دعویٰ کرنا یا آسمانی کتاب کا وارث ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل چیز عہد پر قائم رہنا ہے۔ اور اس سے بھی گہرا سبق آیت 63 میں ہے، جہاں ان کے علماء اور مذہبی رہنماؤں کو ڈانٹا گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے۔ یہ خاموشی بھی عہد چکنی ہے۔ اچھا، یعنی علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ جی، اس میں امت مسلمہ کے علماء اور رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کا انجام قوم کی تباہی ہے۔ جی بالکل۔ اب ہم سورہ کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو ہمارے ذرائع کے مطابق اس کے نزول کا ایک اہم ترین مقصد بیان کرتا ہے۔ یہ وہ عہد ہے جس کا تعلق امت کی قیادت اور رہنمائی سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ آیت 55 جسے آیت ولایت کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی، یہ آیت بہت خاص لگتی ہے، خاص طور پر اس کا آغاز انما سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے صرف یا اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ تو ولایت کو بہت مخصوص کر دیتا ہے نا؟ آپ نے کلیدی لفظ پکڑ لیا۔ انما عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ولایت، یہ سرپرستی صرف ان 3 ہستیوں تک محدود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ولایت تو واضح ہے، لیکن یہ تیسرا کون ہے؟ وہ کون شخص ہے جو نماز بھی قائم کرتا ہے اور عین رکوع کی حالت میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔
تو کیا تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ جی، تمام شیعہ اور بہت سے معتبر سنی مفسرین اور محدثین نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اچھا۔ واقعہ یوں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ حضرت علی علیہ السلام نماز میں رکوع کی حالت میں تھے۔ آپ نے اپنی انگلی سے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا اور سائل نے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ولی کا مطلب دوست بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بہترین سوال۔ لفظ ولی کے کئی معنی ہیں، دوست بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ ایک تو لفظ انما کا حصر جو اسے عام دوستی سے خاص بناتا ہے۔ صحیح۔ مومنین کی آپس میں دوستی تو ایک عمومی حکم ہے، اسے یوں خاص انداز میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس ولایت کو اللہ اور رسول کی ولایت کے ساتھ جڑا گیا ہے۔ اچھا۔ اور اللہ اور رسول کی ولایت دوستی والی نہیں بلکہ حاکمیت اور سرپرستی والی ہے۔ تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول ہمارے حاکم ہیں، اسی تسلسل میں یہ تیسری ہستی بھی وہی مقام رکھتی ہے۔ یعنی یہاں ولی کا مطلب سرپرست اور قائد ہے؟ جی، اسی لیے ہمارے ذرائع اس کا ترجمہ سرپرست اور قائد کرتے ہیں، اور ولایت کا یہ سلسلہ سورہ میں مزید آگے بڑھتا ہے اور ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچتا ہے۔ وہ کون سا موڑ ہے؟ آیت 67، جسے آیت تبلیغ کہتے ہیں، اس کا لہجہ انتہائی سخت اور تاکیدی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول، وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی سخت حکم ہے۔ مطلب 23 سال کی تبلیغ، جنگیں، ہجرت، اتنے قربانیوں کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایک کام نہ کیا تو گویا کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر یہ کون سا پیغام تھا جس پر پوری رسالت کا دار و مدار تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس آیت کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام حکم نہیں ہو سکتا۔ روایت کے مطابق یہ آیت آخری حج کے بعد غدیر خم کے میدان میں نازل ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جی، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ وہ پیغام تھا جس کے اعلان سے دین کی تکمیل ہوئی۔ یہ امت کی قیادت اور پیغمبر کے بعد ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کا الہی منصوبہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور یہ رہبری کا تعین اتنا اہم تھا کہ اس کے بغیر رسالت کا مقصد ہی ادھورا رہ جاتا۔ بالکل، یہ صرف ایک شخص کی جانشینی کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ اس نظام امامت کا باقاعدہ اعلان تھا جو قیامت تک ہدایت کا ضامن ہے۔ اسی لیے حکم اتنا سخت تھا، کیونکہ اس کے بغیر امت کے مستقبل اور اسلام کی بقا کا انحصار تھا۔ تو یہ وہ آخری اور سب سے اہم عہد تھا جو رسول اللہ نے اپنی امت سے لیا؟ جی، تو اگر ہم پوری سورہ کو دیکھیں، یہ ایک دائرے کی طرح ہے۔ اس کا آغاز عہد پورے کرو سے ہوتا ہے، پھر یہ سماجی، قانونی اور ذاتی زندگی کے عہد بیان کرتی ہے، پچھلی قوموں کی عہد شکنی سے خبردار کرتی ہے، اور پھر ولایت اور امامت کے اس عظیم عہد پر آ کر اپنے عروج کو پہنچتی ہے جس پر دین کا استحکام منحصر ہے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے خلاصہ کیا۔ یہ سب کچھ جوڑ کر ایک بہت واضح تصویر بنتی ہے۔ تمام احکامات، حلال و حرام، عدل و انصاف، یہ سب اس الہی رہبری کے نظام کے تحت ہی صحیح معنوں میں نافذ ہو سکتے ہیں۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ سورہ کے آخر میں آیت 119 میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ منظر قیامت کا ہے جب اللہ فرمائے گا، جی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ یعنی اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی، الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ جنت مل گئی، بلکہ یہ کہ اللہ راضی ہو گیا اور بندہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک نقطہ دیتا ہے۔
یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ عہد صرف قانونی دستاویزات یا سماجی معاہدے نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا عہد تو ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان ہے۔ آج کی دنیا میں ہم ہر طرح کے معاہدوں میں گھرے ہیں، نوکری کے کانٹریکٹ، سماجی ذمہ داریاں، خاندانی وعدے، لیکن کیا ہم اپنے اس روحانی عہد پر بھی اتنی ہی توجہ دے رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہماری اندرونی کیفیت، ہمارا باطن اللہ سے راضی ہے؟ شاید اصل عہد جسے ہمیں پورا کرنا ہے وہ اسی دائمی رضا اور اطمینان کو حاصل کرنا ہے، جو اس سورہ کے مطابق سب سے بڑی کامیابی ہے۔